اللہ سبحانہ تعالی الغفار ہے، الغفور ہے، غافر ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، بہت بخشنے والا ہے، واسع المغفرہ ہے. کتنی صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کے حوالے سے. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے توبہ کرنے والوں کے لیے. اور غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، یعنی تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا، تمہاری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز رات کو اپنے بندوں کو بخشش کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام نے تو دی اپنی قوم کو، اور باقی پیغمبر بھی دیتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز خود بھی پکارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا تو میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو بخشش مانگنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور بہت سے نعمتوں کے راستے میں سے رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، اور بہت سے گناہ معاف ہونے پر انسان کی وحشت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. انہ کان غفارا، بہت زیادہ بخشتا ہے گناہوں پر. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر سکے؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یہ ہے مومنوں کی صفت اور یہ مومنوں کا طریقہ. اور جو استغفار سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور استغفار میں توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. ہر روز استغفار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. گمراہیوں کی رات میں نور ہدیٰ قرآن ہے. استغفار کرنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ گناہ مٹ جاتے ہیں بلکہ دنیا کی نعمتیں بھی وافر ہوتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1، یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا. خوب بارشیں ہوں گی. بارشیں ہو تو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پانی کی فراوانی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو بارش نہ ہو تو پانی اپنی سطح سے نیچے اتر جاتا ہے، قحط پڑ جاتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو پھر ہریالی ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، انسان، جانور، چرند پرند سب فائدہ اٹھاتے ہیں. موسم اچھا ہو جاتا ہے، درخت اگتے ہیں، سرسبز درخت ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، انسان کی طبیعت اچھی ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور اجتماعی طور پر استغفار کی جائے تو بہت رحمتیں برستی ہیں اللہ کی. آج کل آپ استغفار کی دعائیں پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذاتی گناہوں پر اور اپنے اجتماعی گناہوں پر معافی مانگا کریں، اور دل میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کو کبھی ہم سے دور نہ کرنا بلکہ ان میں اور اضافہ کرنا. اور ان میں آپ دیکھیے کہ آسمان سے ایک تو بارش برستی ہے، اور علم جو ہے، علم وحی، یہ بھی آسمان سے آتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ مزید علم اور عمل سے بھی نوازتا ہے اور اس پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا. اور کیا دنیاوی نعمتوں میں سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور وہ مدد فرمائے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ.
یعنی مد یمد مدن کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر دینا، یعنی اضافہ کر دینا، اور وہ اضافہ کر دے گا تمہارے مالوں میں اور بیٹوں میں. سبحان اللہ. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن کے دنیا کے لوگ بہت حریص ہوتے ہیں، اور قوم نوح بھی اس کی بڑی حریص تھی. تو انہیں یہ تسلی دی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور اضافہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات اگا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تاکہ تمہارے باغ کبھی نہ سوکھیں. آپ دیکھیے کہ ایک وہ ہوتی ہے نعمت جو وقتی طور پر آتی ہے اور پھر اس کے بعد جب چلی جاتی ہے تو ہر چیز خشک ہو جاتی، اور ایک وہ نعمت جو باقی رہتی ہے. اب یہ بارش ایسی برسے کہ صرف وقتی طور پر ہی ہریالی نہ ہو، موسم نہ بدلے، بلکہ نہریں جاری ہو جائیں تاکہ بعد میں بھی جب بارش نہ ہو تو پانی لگا کے اپنے فصلوں کو سیراب کیا جا سکے. یعنی ان گنت اور ان لمیٹڈ نعمتیں. اور جو میں بات کر رہی تھی نا کہ دین کی تعلیم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور بعض اوقات ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں روز روز مل رہا ہوتا ہے نا تو پیٹ بھر جاتا ہے زیادہ، تو پھر ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں. کیا تھک گئے، آپ چھٹیاں دے دیں، چھٹیاں زیادہ کر دیں، بہت دن سے گھروں کو نہیں گئے. 1 سال کے لیے تو آئے، ساری عمر گھر رہے ہیں، اور ساری عمر پھر جا کے گھروں میں ہی رہنا نا. یہ تو اجل مسمى ہے، ایک مقرر وقت ہے جس کے لیے آپ ہاسٹل میں آئے. ایک چٹ لکھ رہا ہے، دوسرا خط لکھ رہا ہے، چھٹیاں زیادہ کر دیں. آپ یقین کریں کہ میں جب پڑھتی تھی چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جاتی تھی. میں شکر کرتی تھی چھٹیاں ہوئی اور شور ہنگامہ ختم ہوا ہے، اور اس وقت میں اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ اپنے پینڈنگ کام ختم کرتی تھی. یہ اللہ کا فضل تھا کہ گھر والوں کی طرف سے اجازت تھی کہ چھٹیوں میں ہاسٹل میں رہ لوں، اور میں مزید رہتی تھی. وہ محنت آج میرے کام آ رہی ہے، اس کا فائدہ آج ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اچانک یہ آپ نے یہ سب کیسے کر لیا. اچانک نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے انسان مستقل طور پر دائمی طور پر محنت کرتا ہے تو پھر ایک درخت کو اگنے میں اور پھول پھل لانے میں ایک وقت لگتا ہے. تو اس لیے یہ دین کی نعمت، یہ قرآن کا روز پڑھنا، صرف ایک دن کا آپ کو اجر اگر پتہ چل جائے نا تو آپ یقین کریں آپ گھٹنوں کے بل بھی پہنچے. ان مجلسوں کو جنت کے باغ کہا گیا کہ جب ان مجلسوں سے تمہارا گزر ہو تو کیا کرو، یہاں کے میوے کھاؤ، یعنی اس علم سے فائدہ اٹھاؤ. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ ایک دن جو ہم یہاں اتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں اور اپنا وقت صحیح استعمال کرتے ہیں، اس کا ہمارے میزان میں کتنا وزن پڑ جاتا ہے، اور ایک دن کی کمی سے وہ میزان کتنا اونچا ہو جاتا ہے، تو ہم ایک بھی چھٹی نہ کرنا چاہیں. لیکن چونکہ ہم غافل زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا سے محبت ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، پلٹ پلٹ کے ان کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری دنیا خراب ہو جائے گی اور ہماری دنیا بگڑ جائے گی، دنیا کو ٹائم کم دیں گے تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائیں گے. حالانکہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والا جو علم ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. ہر روز انسان ایک نئی بات سیکھتا ہے. میں جب سوچتی ہوں نا کہ دنیا سے جانا ہے، موت برحق ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اتنا عرصہ رہنا ہے اور پھر آخرت میں، تو میں سوچتی ہوں کہ کیا وہاں قرآن ہوگا. یعنی مرنے کے بعد جس نعمت کا، زندگی کی نعمت تو ہے ہی، جس نعمت کا چھننا یا جس نعمت کا دور ہونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے اندر سے، وہ قرآن کی دولت، یہ اس علم کی دولت ہے کہ بس پھر یہ وقت ختم ہو جائے گا کہ میں اور قرآن نہیں پڑھ سکوں گی، نہیں پڑھا سکوں گی. تو ہاں، اگر واقعی قرآن سے سچی مخلصانہ محبت ہوگی تو پھر قبر میں بھی ساتھی ہوگا، پھر حشر کے دن بھی سفارشی بن کے آ جائے گا. جنت کا جب میں سوچتی ہوں کہ اللہ اپنے رحمت اور فضل کے ساتھ لے جائے تو پھر اور تو کوئی عبادت نہیں ہوگی، ایک مکلف ہم نہیں ہوں گے، لیکن دل چاہتا ہے نا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، تو کریں گے کیا. تو وہ جو حدیث جب میں نے یہ سنی کہ ہمارے اوپر تسبیح جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، ہمارے سانس کے ساتھ تسبیح آتی جاتی رہے گی، تو اس پر اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ وہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. لیکن دنیا میں جو نعمت سب سے زیادہ ہمارے دلوں کو راحت دیتی ہے، جس سے حقیقی طور پر اندر تک سکون اور سرور اتر جاتا ہے، وہ قرآن کی دولت ہے، وہ اللہ کی ذکر کی دولت ہے، وہ تسبیح کی دولت ہے. تو اگر یہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. پھر چاہے قبر ہو، چاہے حشر کا میدان ہو، چاہے جنت ہو، چاہے کچھ ہو، پھر سب ٹھیک ہے. یہ دوست ساتھ ہیں، اس کی توفیق ساتھ ہے، اور یہ نعمتیں ساتھ ہے، تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. اور اگر یہ چھن جائے
تو وہ زندگی نہیں، وہ تو زندہ ہو کے بھی بندہ مردہ ہے. اس کا شمار تو مردوں میں سے ہے کہ جس کی زندگی میں علم کی رونق نہیں، جس کی زندگی میں علم کی برکت نہیں، اور دین کے علم کی برکت نہیں، اور دین کے علم کے ساتھ اس کا وقت نہیں گزر رہا. اب دیکھیے جو ہی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، چھٹی کے دن بھی ہم کیا کرتے ہیں، والنٹیرلی فجر کے بعد قرآن اٹھاتے ہیں کہ آج اپنی مرضی سے اپنے شوق سے پڑھیں. جب پڑھ رہے ہوتے اس وقت ہمارے دلوں کی حالت کیا ہوتی؟ حقیقت میں ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو جو شخص ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا. اور ان چیزوں میں دل کا نہ لگنا دراصل ہمارے گناہوں کی شامت ہے. یعنی قرآن میں دل کیوں نہیں لگتا، اللہ کی بات میں دل کیوں نہیں لگتا، دین کی مجلس میں دل کیوں نہیں لگتا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. اور اس کا علاج استغفار میں ہے کہ کثرت سے استغفار کیا جائے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور ایک جنتیں دنیا کی ہیں اور ایک آخرت کی ہیں. تو استغفار سے اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے، انسان کو جسمانی طاقت بھی ملتی ہے اور ویسے بھی اسٹرینتھ ملتی ہے، ایمانی قوت بھی ملتی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو خوب برسنے والا چھوڑ دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت عطا کرے گا. یعنی جسمانی قوت بھی اور روحانی قوت بھی اور ایمانی قوت بھی اور ویسے بھی قوت جو انسان کو کسی بھی نیک کام کے کرنے کی ملتی ہے وہ مزید مل جائے گی. گناہ انسان کو کمزور کرتے ہیں اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور زیادہ قوت دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. یاد رکھیے جب استغفار کرتا ہے انسان تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے ساتھ عذاب نہیں دیتا. دنیا میں انسان عذاب سے بچ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ جو دنیا میں بھی طرح طرح کے عذاب آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ استغفار. اور پھر جنت میں داخلے کا ذریعہ، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ خواتین صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ یقیناً میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور زبان کے گناہ زیادہ ہیں، اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. یعنی خاوند کی طرف سے جو ملتا ہے اس پر کوئی اپریسیشن نہیں، شکوے اور شکایتیں ہی ہیں بس. تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان کسی کے احسان کو نہ مانے. والدین کے احسان کو نہ ماننا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح شوہر کے احسان کو نہ ماننا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جن کے ساتھ رہتا ہے اور جن سے محبت زیادہ ہوتی ہے ان سے توقعات بہت ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں. جتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں کرتے، ان کو یہ بھی کرنا چاہیے، ان کو یہ بھی کرنا چاہیے. لہٰذا وہ جو ہمارا ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن والا پارٹ ہے نا، وہ ہمیں فرسٹریشن میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ وہ غریب جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس لیے یہاں پر اس چیز کو جہنم میں لے جانے کا باعث بتایا گیا. اور دوسرے زبان کے گناہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.